السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری لمحات اور زندگی کے کچھ آخری دنوں کے متعلق گفتگو کی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اجازت دے دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو تکلیف دی، کسی کو مارا، کسی کو ستایا تو آج آ کر کے بدلہ لے لیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم نصیحت فرمائی کہ میرے بعد میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بنا دینا، جس طرح یہود اور نصارہ نے بنایا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی لاڈلی بیٹی تھی، حضرت علی کی جو ہے زوجہ محترمہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ، یہ غم کے مارے نڈھال ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا کہ بیٹی یہاں آؤ، اور کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہا کہ قریب آؤ، تو اور کچھ کان میں فرمایا تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اس وقت تو نہیں، میں نے کچھ عرصے کے بعد ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا، کہ پہلے کہا تو تم نے رونا شروع کیا، پھر دوبارہ کہا تو تم نے مسکرایا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابو جان نے کہا تھا کہ میں اسی بیماری میں اور اسی مرض میں وفات پانے والا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے بہت رنج ہوا، غم ہوا، تو میں رونے لگی۔ پھر والد صاحب نے مجھے پھر سے بلایا اور کہا کہ میرے بعد جو سب سے پہلے اس دنیا سے میرے پاس آنے والا ہے وہ تم ہوگی۔ میرے بعد دنیا سے سب سے پہلے جو میرے پاس آنے والا ہے، یعنی سب سے پہلے جس کی وفات میرے بعد ہونے والی ہے، وہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ تو یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اپنے والد کے پاس سب سے پہلے جانے والی ہوں، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو، جو بہت چھوٹے تھے اس وقت، اپنے قریب کیا، بوسہ دیا، ان کے لیے دعائیں کی۔ اور جیسے کہ ہم نے پچھلے جمعہ کو سنا تھا، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی۔ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ جو مسواک کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی وقت کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف کیا، چھت کی طرف کیا، اور کہنے لگے شہداء کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اے اللہ رب العزت رفیق اعلیٰ میں مجھے شامل کر دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جب یہ بات لوگوں میں عام ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اللہ کے نبی کی سانسیں بند ہو گئیں، تو صحابہ کرام کو دوستو ایسا صدمہ ہوا، اور ایسے صحابہ کرام پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ گویا کہ ان کے جسم میں جان باقی نہ رہی، ایسے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کی فراست اور جن کے تقوی اور جن کی خوبیوں سے ہم سب جو ہے واقف ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خبر سنی ہے تو فوراً مسجد نبوی کے دروازے پر تلوار کھینچ کر کے کھڑے ہو گئے، اور کہنے لگے کہ منافقین کہہ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ ایسا نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح اپنی قوم کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کر کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، میرے نبی بھی اسی طرح گئے ہیں اور واپس آ جائیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، وفات ہو گئی ہے، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر بڑے جو ہے غصے میں اور جوش میں کھڑے تھے، اور سب صحابہ کرام پریشان تھے کیا ہوا یہ، کیونکہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا وہ موقع آئے گا۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا، وہ اپنے دوسرے گھر پر، مدینہ کے اطراف میں ان کا دوسرا گھر تھا، تھوڑی دوری پر وہاں گئے ہوئے تھے۔ جب ان کو خبر ملی تو فوراً وہ دوڑتے ہوئے تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے مسجد نبوی میں آئے، دیکھے کہ لوگ بے چین ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر حجرے مبارک میں گئے اماں عائشہ کے، اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ چہرے سے کپڑا ہٹایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور بھی کچھ جملے کہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ اور حضرت ابو بکر نے فوراً اس وقت پر جو کرنا تھا وہ کیا، کیونکہ اکثر صحابہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، لوگ حضرت عمر کے پاس جمع تھے، تو حضرت ابو بکر فوراً مسجد نبوی کے ممبر کے پاس آ گئے
اب سب لوگ جو ہے حضرت عمر سے نظریں ہٹا کر کے حضرت ابوبکر کی طرف نظر کہ حضرت ابوبکر صاحب غار ہے، اللہ کے نبی کے صاحب الحجرہ ہے، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اماں عائشہ کے والد ہیں، سب لوگ حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے تاریخی جملہ کہا، ایسا جملہ کہا دوستو کہ قیامت تک کے لوگوں کے حضرت ابوبکر نے مسائل حل کر دیے۔ اسلام کے حق ہونے کی دوستو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروازہ نبوت کا بند ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے اس امت کے، بلکہ وہ بھی اللہ کے نبی کی شریعت کو فالو کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے بہت تاریخی جملہ نقل کیا، بلکہ یہ کہا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یا کرتا ہے تو یہ سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، صاف جملے کہیں۔ اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ جان لو کہ اللہ رب العزت حی قیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، کیونکہ صحابہ کرام کا اللہ کے نبی نے خود ہی یہ مزاج بنایا تھا کہ جہاں قرآن آ گیا اور میری بات آ گئی اس کے آگے کسی کی نہیں چلیں گی، تمہارے دماغ میں جو بھی ہوگا وہ سب نکالنا پڑے گا۔ قرآن شریف کا حکم تمہارے سامنے آ گیا تو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائے، کیا پا جائے؟ وفات پا جائے، اللہ کے پاس چلے جائے، تو کیا تم الٹے پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے؟ ہاں، ایسا کرنے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ قرآن مجید کی آیت سنی، اور قرآن کب نازل ہوا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں مکمل ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، ہمارا اس آیت کی طرف دماغ ہی نہیں گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اور رسول تھے ویسے رسول ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، جب اللہ کے نبی کا کام پورا ہو جائے گا تو اللہ رب العزت انعامات دینے کے لیے اپنے پاس بلا لیں گے۔ حضرت عمر کی حالت یہ آیت سننے کے بعد یہ ہو گئی، حضرت عمر کہتے ہیں گویا میرے پیروں میں جان ہی نہیں تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بچے کی طرح لڑک کر گر گئے مسجد نبوی میں، مطلب ان کا پیر ان کے بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہا تھا، ایسی حالت ہو گئی حضرت عمر کی، کیونکہ پہلے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ واپس آئیں گے، پھر جب یہ آیت سنی ہے، اللہ کا حکم سن لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ان کی اللہ نے عمر طے کی تھی وہ پوری ہو گئی، اب وفات پا چکے ہیں، واپس نہیں آئیں گے، تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے پیروں نے میرے جسم کا بوجھ نہ اٹھایا اور میں گر پڑا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ رب العزت نے ایک کام لیا کہ امت کو اس وقت حضرت ابوبکر کے ذریعے اللہ نے سنبھال لیا، اور اسلام کے حق ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آج 1450-1500 سال ہونے آئے ہیں، لیکن اسلام بغیر کسی چینجز کے، بغیر افراط و تفریط کے، بغیر تحریفات کے ہمارے پاس آج موجود ہے، ہمارے پاس آج موجود ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف یہ محنت نہیں کی تھی کہ لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا اور لوگوں کو دین سکھایا، بلکہ لوگوں کو اس قابل بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اسلام کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ ایک آدمی صرف اپنی عبادت کرتا ہے، اور وہ اپنے اطراف میں اپنے بیوی بچوں پر محنت نہیں کرتا، اپنے دوست احباب پر محنت نہیں کرتا، تو اس کی عبادت اس کی زندگی تک محدود ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس کی زندگی ختم ہو جائے گی تو بچے لوگ کہیں گے ہمارے ابا بہت نیک تھے، تہجد پڑھتے تھے، لیکن ہم لوگ صرف جمعہ پڑھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آدمی کی عبادات اس کی زندگی تک محدود رہ گئی تو اس سے دوسروں کو فائدہ ہونے والا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ محنت کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عبادت کرنے والا، اسلام پر چلنے والا تو بنایا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام پر یہ محنت کی تھی کہ میرے بعد بھی تم لوگ اسلام کو زندہ رکھو گے، تمہارے بعد جو بھی آئیں گے تابعین، تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، علماء متین، جتنے قیامت تک آئیں گے، میرے ہر امتی کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی عبادت پر مطمئن نہ رہیں، بلکہ اس کی فکر میرا ہر امتی کرے گا کہ وہ اپنے گھر والوں کی، اپنے بستی والوں کی، حتیٰ کہ پورے عالم میں بسنے والے تمام انسانوں کی فکر کرے گا، جس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے اللہ کے نبی کی ہدایت کے مطابق اس وقت جو ہے حالات کو سنبھالا۔ کچھ لوگوں نے اس وقت بھی فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ان کو اور موقع ملا،
اور موقع ملا، اس میں سے ایک نے تو توبہ کر لی لیکن دوسرے نے توبہ نہیں کی۔ پھر حضرت ابوبکر کے سامنے اب اندرونی مسائل بھی آ گئے اور بیرونی مسائل بھی آئے، یعنی کس طرح سے اب ایمان والے جو ہے ان کو بھی سنبھالنا ہے، اور کس طرح سے جو بغاوتیں اٹھ رہی ہے چاروں طرف سے، کیونکہ بہت سارے لوگ بس کنارے پہ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کنارے پہ ہوتے ہیں۔ جیسے مثال دوں آپ کو کہ ہمارے والد صاحب ہے، بہت نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، جب تک وہ حیات تھے ہم برابر سے ان کی ڈر کی وجہ سے، ان کے احترام کی وجہ سے ہم بھی عبادتوں میں لگے ہوئے تھے۔ جب سے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تو ہم کیا ہو گئے، ہاں بولتے بھی بعض لوگ، ہمارے ابا جو تھے نا جب تک ہم لوگ بہت کرتے تھے، ابھی نہیں ہوتا مولانا۔ اسی طرح کسی آفس میں ہم لوگ، ہمارا باس بہت اچھا ہے، یا کسی کے ہم نگرانی میں ہیں، ماتحت ہے، کسی دکان پر ہم کام کرتے ہیں، سیٹ بہت اچھا ہے، دیندار ہے، تو اس جب تک وہ ہے جب تک ہم کیا کر رہے ہیں، ہاں اپنے جو ہے دین پر چل رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں۔ جیسا ہٹ گیا تو بعض لوگ کنارے پہ ہوتے ہیں، اگر ان کو یہ ماحول مل گیا تو ادھر آ جاتے ہیں، یہ ماحول مل گیا تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے کئی لوگ تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ کنارے پر کھڑے تھے، تو بہت سے فتنے اٹھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور اللہ کے نبی کی وفات ہوتے ہی اس میں سب سے اہم اور سب سے خطرناک جو فتنہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا کسی نے، مسیلمہ کذاب نے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے جو اجتماعی طور پر زکوٰۃ دی جاتی تھی اس کا انکار کر دیا کہ ہم ابھی جو ہے مدینہ کی ریاست کو نہیں مانتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بعض روایت میں آتا ہے انہوں نے زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کیا تھا لیکن اجتماعی زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، زکوٰۃ دیں گے لیکن اپنے اپنے حساب سے دیں گے، ہم بیت المال میں نہیں جمع کریں گے، ہم جو ہے جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کے اس میں تابع نہیں رہیں گے، ہم اپنے حساب سے چلیں گے۔ تو اسلام دوستو یہ ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں اجتماعی طور پر ملی ہوئی ہوں، اسی لیے جمعہ کی نماز ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی بستیوں کے اندر رہتے ہیں وہ آ کر کے کم سے کم ہفتے میں ایک بار سب ایک ساتھ جمع ہو جائے اجتماعی طور پر، اور دن میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہر ایمان والے پر جو ہے فرض ہے، اور جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرنا بہت اہم سنت ہے، اور جماعت کا ترک کرنا اور اس کو مسلسل بغیر کسی عذر کے ترک کرتے رہنا یہ منافقین کی علامت بتلائی ہے۔ اور ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی جماعت کے اندر شریک ہو ہر نماز کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے، ہم نماز تو گھر پہ بھی پڑھ سکتے تھے، نماز ہی تو پڑھنا ہے، پھر یہ کیوں سب تام جھام کیا گیا کہ مسجد ہو، امام ہو، سب لوگ ایک ساتھ جماعت کی نماز پڑھیں، جو پہلی صف میں کھڑا رہے گا اس کو زیادہ ثواب، جو دوسری صف میں رہے گا اس کو اس سے تھوڑا کم، پھر جو پیچھے ہیں ان کو کم ثواب ملے گا، سب سے زیادہ اول صف والے کو ملے گا، اور جمعہ کی نماز کے لیے آئیں گے تو یہ ہوگا، اتنے فضائل۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس سب کے پیچھے دوستو امت کی اجتماعیت ہے۔ اللہ رب العزت امت کو ایک دیکھنا چاہتے ہیں، اور صرف جسموں کو ایک دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ تو جمعہ کی نماز میں ہم شریک ہو جاتے تو ہمارے جسم ایک ہو جاتے ہیں، ہم کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو ہمارے دلوں کو بھی ایک کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کی محنت حضرت ابوبکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد کی کہ اجتماعیت نہ خراب ہو۔ اسلام کا جو نظام ہے یہ اجتماعیت پر ٹکا ہوا ہے، اجتماعیت خراب ہو جائے گی تو یہ اجتماعیت اگر حضرت ابوبکر کے دور میں خراب ہوتی تو آج تک خراب رہتی، انہوں نے اس کو خراب ہونے نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر نے ایسے ایسے فیصلے لیے، دوستوں انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ کو بھی سنیں گے، ایسے ایسے فیصلے لیے جو اس وقت مصلحت کے خلاف سمجھے جا رہے تھے کہ اب جو ہے لوگ بغاوت پر آ گئے ہیں، بہت سارے لوگ اطراف کے، آپ تھوڑا جو ہے نرمی کا معاملہ کیجئے۔ حضرت عمر بھی کہنے لگے کہ نرمی کا معاملہ کرو، حالانکہ حضرت عمر بڑے سخت تھے دین کے معاملے میں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اسلام سے پہلے تو بہت بہادری دکھاتا تھا، ابھی کیا ہو گیا؟ تو یہ سب جملے انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کس موقع پر کیا بات چیت ہوئی ہے۔ آج کے سبق سے ہم کو یہ بات ملتی ہے دوستو کہ دین جو ہے ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، دین کو ختم کرنے والے ہم ہیں۔ دین کیسا ختم ہوگا کہ ہم اپنی عبادتوں کو، اپنے دین کو اپنی ذاتوں تک محدود رکھیں، تو آگے چل کر کے وہ دین ختم ہو جائے گا، ہماری نسلوں میں نہیں رہے گا۔ ہم کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہماری حیاتی ہی میں ہماری نسلوں کے اندر، ہمارے آس پڑوس کے اندر، ہماری بستی کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، حتیٰ کہ پورے عالم میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو ہمارے بعد بھی دین پر چلے اور دین کی محنت کو کریں۔ اس لیے ہماری آج کا جو سب سے اہم سبق ہے حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم دین کی محنت کو معمولی نہ سمجھیں، یہ ہماری نسلوں کے اندر دین کو زندہ رکھے گی۔ عبادت تو ہم کو کرنا ہی ہے لیکن اپنے عبادتوں پر مطمئن نہیں ہونا ہے، بلکہ ہم کو بے چین رہنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ کس طرح سے ہر ایک انسان دین پر چلتے ہوئے دوسروں تک دین پہنچانے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مل کر بیٹھے اور صفوں میں 2 زانو ہو کر خطبہ سنے تو بہت